میں نے مجھے خوشی یہ ہوئی کہ یہاں کئی ایسے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ وہ اشتہار دیکھ کے نا کہ شہباز شریف نے 50,000 روپیہ تو اشتہاروں پہ خرچ کیا تھا، وہ اشتہار دیکھ کے سمجھتے تھے کہ اس سے بڑا جینیس آیا ہی نہیں ہے کبھی پاکستان میں. وہ یہاں ایسے لوگ تھے. اب وہ میں سوچتا ہوں کہ جو حالات کیے ہیں اللہ وہ سچ والا خدا اس نے زیادہ دیر نہیں اس کی اصلیت بتا دی پبلک کو کی اصل میں اصلیت کیا ہے. اصلیت یہ ہے کہ نہ انہوں نے آج تک کبھی اس ملک کی اکانومی کو اٹھایا ہے، نہ انہوں نے اس ملک کے اندر کبھی بھی کوئی اصلاحات کی ہیں، نہ انہوں نے کبھی ملک کے فیوچر کا سوچا. یہ ہم پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ تھی جس نے بلین ٹری سونامی شروع کی، درخت ماحولیت کا سوچا. کسی نے سوچا ہی نہیں تھا ماحولیت کا. ماحولیت کا سوچنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے جو پرانے انگریز کے بنائے ہوئے تھے جنگل وہی کٹوا دیے. وہ جو چھانا مانگا ہمیں اپنی بچپن میں یاد ہے، وہ چیچا وطنی یہ ادھر جنگل تھا ہمارا کندیا میں، میاں وادی میں، یہ سارے جنگل ختم ہو گئے ان کے دور میں. کوئی کسی نے نہ پلاننگ کی کہ آگے ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے کیا ہے. 50 سال میں کوئی ڈیمز ہی نہیں بنی. یہ پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ نے آ کے آگے سوچا فیوچر جنریشنز کا، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی آگے نہیں سوچا. یہ جو آج بجلی کا کرائسس آیا ہوا ہے، انہوں نے یہی نہیں سوچا کہ ہم اپنے جو بجلی بنائیں وہ اپنی لوکل ریسورس پانی پہ بنائیں جدھر ہماری ایڈوانٹیج ہے. انہوں نے بجلی وہ کمیشنز کے اوپر باہر سے امپورٹڈ فیول کے اوپر بنا دی. اب پیسہ ہی نہیں ہے امپورٹڈ فیولز یعنی کوئلہ، LNG، جو تیل ہے، ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، فورن ایکسچینج ہی نہیں ہے کہ وہ امپورٹ کرے. تو بجلی گھر بنے ہوئے ہیں، ان کے پیسہ بھی ہم دے رہے ہیں، کیپیسٹی پیمنٹس. بجلی بنائی ہم نہ بنائیں ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ان کو چلانے کے لیے. لہٰذا لوڈ شیڈنگ کی سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ دونوں پارٹیز. آپ 90s میں دیکھیں ڈاکٹر اشرف حسین نے کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے ہندوستان پھر بنگلہ دیش 90s کے بعد ہمارے سے دونوں ملک آگے نکل گئے. اور وہ کیوں نکلے؟ وہ اس لیے نکلے کہ وہاں پھر ان کی گورنمنٹ ٹھیک ہو گئی اور ہمارے یہ دو فیملیز آگے ملک کو ڈھونڈنے کے لیے. ان کی دولت کا ان کو خود بھی نہیں پتا کتنا ہے. انہوں نے جتنا پیسہ بنایا میں گارنٹی کرتا ہوں ان کو پتہ نہیں ان کے باہر کتنے بلینز آف ڈالرز پڑے ہوئے. لیکن ملک کا حال یہ ہے کہ جس ملک نے تیزی سے ان سے آگے ترقی کر رہا تھا وہ ملک کا آج یہ حال ہے کہ چوتھے نمبر پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے وہ ملک جو ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں. میں ایک چیز ضرور آگے اپنی پارٹی کی طرف سے پہلے تو ہم اپنی تجویز دیں گے. دیکھیں کبھی بھی اس ملک کے اندر ہمیں کبھی اجازت نہیں دینی چاہیے کوئی اس ملک کی قیادت کرے جس کا سب کچھ پاکستان میں نہ ہو. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، وزیر بننا چاہتے ہیں، پیسہ آپ نے ملک سے باہر رکھا ہوا ہے. بچے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں، ہم برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں، اس لیے جواب دے نہیں ہے. اربوں روپے کی پراپرٹیز میں یہ رہتے ہیں جو یہ حسن، کیونکہ میں تو لندن جانتا ہوں، جو پراپرٹیز میں یہ رہتے ہیں وہ بلینز کے اندر ہے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ برطانیہ کا کوئی پرائم منسٹر افورڈ نہیں کر سکتا ان علاقوں میں رہنے میں جدھر یہ اور اس کے بچے رہ رہے ہیں. برطانیہ کا 6 کروڑ آبادی ہے، ہماری 22 کروڑ ہے، اس کی 6 کروڑ، ان کا 50 گنا زیادہ ہمارے سے GDP ہے. ان کی سالانہ آمدنی 50 گنا ہمارے سے زیادہ ہے. ان کا کوئی پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا مے فیئر اور ہائیڈ پارک میں جس طرح یہ نواز شریف اور اس کے بچے رہ رہے ہیں. اور ایک نہیں بتا سکتے کہ پیسہ کیسے گیا پاکستان سے باہر. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا ملک، کہ ہمارے ملک کی لیڈرشپ ایلیٹ ملک سے باہر سارا پیسہ باہر رکھتے ہیں، باہر پراپرٹیز ہیں، باہر آف شور اکاؤنٹس ہیں اور ملک کی قیادت بھی کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کے پاس آج باہر آپ ملک کے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے تو 3 وجوہات ہیں. ایک کہ چوری کا پیسہ، کرپشن کا پیسہ ہے، آپ کو چھپانا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ ملک میں رکھیں گے تو وہ نظر آ جائے گا، اس لیے آپ کو ملک سے باہر بھیجنا پڑتا ہے. زیادہ تر ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر ایلیٹس اس طرح پیسہ باہر بھیجتی